السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم یہ موجود ہیں کعب ابن اشرف کے قلعے پر۔ بخاری شریف میں بھی اس کا واقعہ مروی ہے کہ یہ ایک یہودی شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتا تھا اور مسلمان خواتین کے بارے میں بھی تشبیب کے اشعار کہا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا تھا مل نکعب ابن الاشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کہ کون ہے جو اس کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے۔ تو انصار میں سے حضرت محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کچھ ایسا لفظ کہہ لوں کہ جو ذو معنی ہو، آپ نے اجازت دی تھی۔ تو حضرت کعب، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری، ان کے تعلقات تھے کعب ابن اشرف کے پاس، وہ اس کے پاس ادھار لینے کی خیال سے آئے تھے اور پھر حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ اس کی بیوی بڑی ذہین تھی۔ جب محمد بن مسلمہ انصاری آئے ہیں اور انہوں نے اس کو بلایا ہے تو اس کی بیوی نے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا بھائی محمد بن مسلمہ آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا میں ایسی آواز سننی ہوں جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور بالآخر محمد بن مسلمہ الانصاری نے اس گستاخ رسول کا کام تمام کیا تھا۔ تو یہ کعب ابن اشرف یہودی کے وہ قلعے کے کچھ باقیات ہیں۔ انہوں نے اس کو بھی ابھی فی الحال بھائی بتا رہے ہیں کہ کورونا کے بعد جو ہے وہ باڑ لگا کر انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے، لیکن پیچھے سے دور سے ہمیں یہ مقامات نظر آ رہے ہیں، وہ پرانی تعمیر۔ یہ بھی قدیمی تاریخی مقام ہے ان کا، اور اسی لیے یہاں نوٹس بھی لگا ہوا ہے اور اسی لیے اس کو انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے۔ اس کی کچھ تعارف یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اور اس کے جو ہے وہ ایک مشرقی جانب ایک بڑا دروازہ تھا اور اس میں 8 برج تھے بڑے بڑے، اور اس کے درمیان میں جو ہے ایک بڑا صحن تھا چوکور شکل کا، اور اس میں 10 کمرے مختلف تھے۔ یہ اس کی کچھ مختصر سی تعریف جو انہوں نے یہاں لکھی ہے۔ بہرحال